یہ جو امت محمدیہ ہے یہ ایک باغ ہے، اس میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہیں۔ تو جب یہ حدیث مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پڑھی کہ اللہ نئی مخلوق کو جنت میں پیدا کرے گا اور ڈالے گا، تو یہ درس حدیث میں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے استاد محترم مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، حضرت کاش ہم یہ امت میں ہوتے، کاش ہمیں اللہ یہ مخلوق بناتا کہ بنایا اور جنت میں ڈال دیا۔ جو جنت کو بھرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت میں ڈال دے گا، کاش ہم یہ ہو جاتے، ٹینشن ہی ختم، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، بنایا اور جنت میں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ پھر تمہیں جنت میں مزہ نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے مثال دی ہے کہ افطار کے دسترخوان پر افطار کا مزہ صرف روزے دار کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن افطار میں برابر آ جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن انہیں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا روزے دار کو آتا ہے۔ وہ 15 گھنٹے کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، مشقت کو بھول جاتا ہے، زبردست مزہ آتا ہے۔ پانی بھی پیے گا، حالانکہ بور کا پانی ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی بڑا شہد اور بڑی اچھی پینے کی چیز اس کے سامنے ہوگی، لیکن وہ بور کے پانی میں بڑا مزہ آئے گا اسے۔ اور یہ بھی افطار کر رہے اسے مزہ نہیں آئے گا۔ فرق کیا ہے؟ جب وہ دعا پڑھتے ہیں نا تو دعا پڑھنے میں مزہ حاصل، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمارے غموں کو دور کر دیا، مصیبت کو دور کر دیا۔ یہ افطار کے وقت اکابرین دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، تر و تازہ ہو گئے اندر، افطار کے وقت جیسے دسترخوان پر بیٹھے، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہمارا اجر ثابت ہو گیا، طے ہو گیا، فکس ہو گیا۔ کیا اجر ہے؟ ایک روزہ ہم نے پورا کر دیا، اور جیسے ہم نے پڑھا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، جیسے ہم نے پڑھا تو اللہ کا دیدار فکس ہو گیا۔ اب اللہ اسے اپنا دیدار ضرور کرائے گا، یہ طے ہے، اور کوئی معمولی سند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا کیا ہر روزے کے بدلے میں ہر دیدار خاص ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میری امت کے روزے داروں کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ دیدار خاص کرائے گا اسے۔ تو وہ پوری تکلیف اس کی ختم ہو گئی، تو مزہ نہیں آئے گا افطار پر جو بیٹھے گا روزے دار نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز، ایک حدیث میں فرمایا کہ جب یہ روزے دار جب جنت میں جانے کے قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری جماعت کو جمع کرے گا اور ایک خصوصی روٹی تیار کر کے ان کے سامنے رکھے گا۔ وہ کیسی ہوگی؟ زمین کی غذائیت سے تیار کی ہوئی وہ روٹی ہوگی، زمین کے اجزاء سے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین پر زندگی گزاری ہے لیکن پھل کا مزہ انہیں نہیں پتا، انہیں غذا کا مزہ نہیں پتا۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو سیب مشکل سے کھاتے ہیں، آم مشکل سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسی روٹی یعنی ایسا دسترخوان بچھائے گا، دسترخوان سے تعبیر کی ہے کہ اس دسترخوان پر اس زمین کی ساری نعمتیں ہوگی، یہاں کا پھل، یہاں کی غذا، کھانے اور پینے کی سب چیزیں، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کہے گا پہلے اسے کھاؤ، وہ کھائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے دنیا کا پھل،
یہ ہے دنیا کی غذا، یہ دنیا کا کھانا اور پینا، اب جنت کا چکھو۔ کیوں؟ کیونکہ کمپیریزن ضروری تھا۔ جنت کا ڈائریکٹ اگر پھل کھا لیتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ نے کیسے پھل کے بدلے میں کیسا پھل دیا ہے۔ اس آم کے بدلے میں وہ آم دیا ہے، اس انار کو لیا اور جنت کا انار دیا ہے۔ دونوں انار کا فرق معلوم کہاں سے پڑتا جب یہ دنیا میں انار چکھتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، اور ڈائریکٹ وہ انار کو چکھتا دیکھتا۔ تو یہ روٹی اور یہ دسترخوان پر اس امت کو بٹھایا جائے گا، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈائٹنگ کے نام پر کھاتے نہیں ہیں، پیسہ تو ہے کھا نہیں سکتے، کیا کرے، شوگر ہو گئی تو میٹھا کھا نہیں سکتے، اور بیماریاں ہو گئے تو روٹی کھا نہیں سکتے، چاول کھا نہیں سکتے، گوشت کھا نہیں سکتے، پرہیز ڈاکٹر نے بول دیا، بیچارہ بڑی بلڈنگ بنایا ہوا ہے لیکن بغیر نمک کا کھا رہا ہے، چاول بھی نہیں کھاتا ہے۔ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں اسی شہر میں کہ جس نے علاج کے طور پر بتا رہا ہوں 10 سال سے روٹی نہیں کھائی ہے، علاج کے طور پر۔ اب وہ میں بیماری ہے، وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی تم روٹی مت کھاؤ، اب وہ روٹی نہیں کھا رہے، چاول 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 چاول۔ تو وہاں پر ہر چیز کا مزہ چکھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات۔ جنت کے 8 دروازے کیسے ہو گئے، یہ بھی ایک بڑی بات۔ ٹائم ہو گیا 1:15 بجے، ٹھیک ہے۔ جیسے بلڈنگ ہوتی ہے ایسے ہی 8 دروازے ہو گئے، یہ پہلا، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، یہ 8 دروازے ایسے ہو گئے۔ ادھر 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 الگ الگ نہیں ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی باب الریان سے روزے داروں کو آواز دی جائے گی، روزے دار جب وہ باب الریان سے داخل ہوگا، ریان کے معنی تر بتر دروازہ، رگے تر کرنے والا، تر و تازہ کرنے والا، فریش کرنے والا۔ تو جب وہ دروازے سے داخل ہوگا تو غسل کرایا جائے گا، اچھا خاصا غسل ہوگا کہ وہ چہرے پر تر و تازگی ہوگی، خوبصورتی ہوگی۔ اگر بوڑھا اس دروازے سے داخل ہوگا تو 33 سال کا نوجوان بن جائے گا، بدصورت اس دروازے سے داخل ہوگا تو خوبصورت بن جائے گا، کمزور داخل ہوگا تو طاقتور بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گڈا داخل ہوگا تو برابر سرابر قد ہو جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے برابر۔ لمبا داخل ہوگا تو وہ تھوڑا نیچے آ جائے گا، ویسا تو 120 فٹ کا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا اس زمانے میں بھی۔ موٹا داخل ہوگا تو وہ بھی برابر سرابر ہو جائے گا۔ یہ باب الریان دروازے کی خصوصیت۔ اب کوئی ایسا شخص ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ جو 8 دروازے سے پکارا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ اسے کیسے پکارا جائے گا؟ جب 8 دروازے سے پکارا جائے گا تو یہ پہلے دروازے سے، اب مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، پہلے دروازہ کھلا، جیسے لفٹ ہوتی ہے، پہلا فلور، دوسرا فلور، تیسرا فلور، اس طرح فلور پر پہلے فلور پر چڑھے گئے، پہلی جنت دیدار ہو گیا، دوسرے فلور پہ دوسری جنت، تیسرے پہ تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، یہ ساری جنتوں کا دیدار ہوگا اور بہترین طریقے پر ہوگا، بڑے خوش و خرم ہو گئے۔ تو 8 جنتوں سے، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو ہم نے بھی روزہ رکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا، اس روزے پر کیا ملا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی 8 دروازے جنت کے ہیں،
اس میں سے ایک دروازہ باب الریان روزے کا اور ایک باب الصلاۃ نماز کا دروازہ. جو نماز پڑھے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. کیا خوبصورت ترین دروازے وہ ہوگے اور کیا اس کی شان ہوگی کہ استقبال اس کا کیا جائے گا اور اسے اندر داخل کیا جائے گا. اسی لیے لہذا ہم روزے کثرت سے رکھیں, روزہ نہ توڑے, زکات بھی دیں. زکات کا یہ اسپیسیفک یعنی یہ خصوصی مہینہ نہیں ہے. زکات تو اس پر ہے جس کا سال ہو گیا مکمل, پھر وہ زکات نکالے گا. صاحب نصاب ہے تو زکات نکالے گا. نصاب کتنا ہے؟ 37,000 روپے بنتا ہے. 52.5 تولے چاندی کرنٹ میں آج میں 37,000 روپے تقریباً بنتا ہے. جس کے پاس 37,000 روپے ہے, سونا, چاندی, کیش, مال تجارت, یہ چاروں ملا کر بھی اس کے پاس اتنا نہیں ہے, یعنی سونا اور چاندی, کیش اور دکان بھی نہیں ہے, تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن یہ چاروں ملا کر سونا, آدھا تولہ سونا رکھے ہوا ہے اس کے پاس, ایک تولہ سونا 50,000 کا ہے, لمسم 49,500 پکڑو, 50,000 پکڑ لو, آدھا تولہ 25,000 کا ہوتا ہے. اگر آدھا سونا کسی کے پاس ہے اور کچھ چاندی ہے, چاندی نہیں ہے کیش ہے, کچھ کیش ہے اس کے پاس, جیسے 25,000 آدھے تولے سونے کے پکڑ لو. اب کتنے چاہیے صاحب نصاب بننے میں؟ بولو بھائی, 37,000 میں بن رہا ہے تو 25,000 ہو گئے, کتنے ہونا اب؟ 12,000 روپے. وہ 12,000 روپے کا اس کے پاس چاندی ہو یا چاندی کی چیزیں ہو یا 12,000 کیش ہو یا 12,000 روپے کا سامان دکان میں ہو, اب وہ صاحب نصاب بن گیا. اب زکات نکالنا پڑے گی. اور آسان مسئلہ یہ ہے زکات کا. موبائل ہے کسی کے پاس؟ اینڈرائڈ موبائل. جتنی رقم بن رہی ہے کیلکولیٹر نکالو اس میں, کہ اس کا ہم 37,000 ٹائپ کریں گے اور اسے ڈیوائڈ کریں گے. مثال کے طور پر یہ 37,000 یہاں پر ڈال دیے. اب اس کو تقسیم کیا جائے گا, ڈیوائڈ. یہ جو ایسی لکیریں اور چھوٹے 2 نقطے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ. 37,000 کو ڈیوائڈ کریں گے 40 میں, 40 میں تو کتنے بچے؟ 925. کتنے بچے؟ 925 روپے. کوئی بڑی بات ہے دینا؟ بتاؤ. اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہے, وہ صاحب نصاب بن گیا, تو اللہ کے بندے 40,000 روپے تیرے پاس ہے, اس میں سے 925 روپے نہیں نکل سکتے, وہ بھی خود کے مال کو پاک کرنے کے لیے. والذین هم للزکاة فاعلون, یہ زکات کے معنی پاک کرنا. یہ جو تمہارا گندا مال ہے, ہو سکتا ہے 19-20 ہو گئی ہوگی مال, کسی جھوٹ بول دیا تو تھوڑا گندا ہو گیا, دھوکہ دے دیا تو اس سے زیادہ گندا ہو گیا. تو یہ جو مال پر گندگی اور دھول اور مٹی ہے, یہ زکات دے گے تو دور ہوگی نا, تو مال پاک ہوگا زکات دینے سے. تو وہ 19-20 مسئلے کو ختم کرنے کے لیے زکات کا کنسپٹ ہے. اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. 40,000 روپے ہمارے پاس آ گئے تو اب اس تاریخ پہ ہم کیا بن گئے؟ صاحب نصاب بن گئے. اب 1 سال کے بعد ہمیں اس پہ زکات نکالنا ضروری ہے. لیکن بعض لوگ اب یہ سمجھے گے کہ مولانا اب تک نہیں معلوم تھا, تو احتیاطاً یہ سمجھ لو کہ کبھی نہ کبھی تو صاحب نصاب بنے ہوں گے آپ. شادی شدہ آدمی نے جہیز تو لیا ہوگا طبیعت سے, 40,000 روپے کا جہیز لم سم کم سے کم کوئی نہ کوئی لیتا ہے. 40,000 بولے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 40,000 80,000 2 لاکھ کا لوگ لے لیتے ہیں, اور لڑکی والوں سے 15-20 دن ہو جاتے. وہ امی بول رہے تھے کہ آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے, رکشے والے پیسے زیادہ لے رہے, اگر گاڑی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہو جاتی, تمہاری بیٹی ڈبل سیٹ بٹھا کر آنا جانا آسانی ہو جائیں گی اس میں. ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کرتے ہیں. اب انتظام ہو رہا ہے. وہ امی بول رہے تھے کہ باہر
کہ خبریں معلوم کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ذرا ٹی وی اگر ہو جاتی تو اچھا ہوتا. ٹی وی ضرورت میں شامل نہیں ہے. ٹی وی ضرورت میں شامل نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں 50,000 کی ٹی وی ہے، وہ مال ہے، اس کا مال شمار کیا جائے گا. ضرورت والا نہیں ہے، وہ بغیر ضرورت کا ہے، زکوٰۃ دینا پڑے گی. اب تو لہذا 925 روپے زکوٰۃ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ نکال لو. خاص طور پر اس کا خاص خیال رکھے کہ ہم روزہ رکھے، زکوٰۃ نکالے. یہ رمضان میں خاص نہیں ہے. اب 1 سال ہو گیا، کبھی بھی ہو سکتا ہو، شعبان میں اور شوال میں، کبھی بھی 11 مہینے میں، 5 مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا. تو رمضان میں خاص لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ ہے. زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ تراویح کا ہے، سحری کا ہے، افطار کا ہے، شب قدر کا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے. یہ سب عبادت کا مہینہ ہے، لیکن یہ خصوصی طور پہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. صحابہ اکرام، کئی صحابہ نے زکوٰۃ شعبان میں بھی نکالی ہے اور کئی صحابہ اکرام نے زکوٰۃ شوال میں بھی نکالی ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ میں بھی نکالی ہے کہ جب ان کا سال ہو گیا انہوں نے زکوٰۃ نکالی ہے. رمضان کو باقی نہیں رکھا کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اور دو تو سب کو تلاش کر کے دو. خیر دیگر مسائل بھی عصر کے بعد بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ